بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، سو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی، یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 175 کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ترجمہ بھی عرض کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو پورے دنیا میں ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس آیات مبارکہ میں میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ جرأت کر بیٹھے ہیں، میں نے اتنی سخت جہنم کی آگ بنائی ہے، اور پھر جرأت کر کے کہتے ہیں کہ ہم آگ میں جائیں گے، ہم ہدایت نہیں پکڑتے، ہم گمراہی میں رہیں گے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ یہودیوں کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور میں اب آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ، ہر معنی گرامر کی روح سے عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہی لوگ، یعنی یہی لوگ جو اے میرا محبوب جو تمہارے سامنے ہیں، یہی لوگ، یہ یہود مدینہ پاک کے ساتھ رہنے والے تھے۔ مکہ میں تو مشرکین تھے، بت پرست تھے، اور بن صغیر وغیرہ، بنو مغیرہ کے لوگ، یہودی اور عیسائی، وہاں کئی بستیاں تھیں۔ تو میرے دوستوں ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے الذین، جنہوں نے، الذین جمع ہے، اس میں موصول ہے، اور یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے اشترو، مشتری، خریدنے والا، اشترو عربی کا لفظ ہے، اور مول لی، خرید لی۔ اس کے بعد ہے دلالہ، زلالہ یعنی کہ ذلت، گمراہی۔ اس کے بعد ہے بالہدا، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، بدلے، اور ہدا بالہدا جو ہے ہدایت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ والعذاب، وا جو ہے یہ وا عاطفہ ہے، وا دونوں جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہوتی ہے، اور عذاب تکلیف، دکھ، عذاب اس کا معنی ہے، اور والعذاب الف لام جو ہے یہ پہلے اس میں معرفہ لگا کر الف لام کو اس میں معرفہ بنایا گیا ہے، اور پہلے یہ عذاب تھا، یعنی اس میں نکرہ تھا، اس میں خاص بنایا گیا، الف لام لگانے سے اس میں خاص بن جاتا ہے۔ بالمغفرہ، با کا معنی وہی بدلہ ہے، اور مغفرہ کہتے ہیں بخشش کو، اس کا معنی ہے بالمغفرات، مغفرت کے بدلے۔ فما، سو کس قدر، فا جو ہے پس، ما بعض نفی کے معنی میں بھی آتی ہے۔ اسبارہم، لفظ ہے صبر، اور اس سے اسبارہ بنا، اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے۔ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو جملہ کے آخر میں جوڑی ہوئی ہو، جو پہلے اس کو منفصل ضمیر کہتے ہیں، وہ علیحدہ ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے، جدا، یعنی علیحدہ۔ اسبارہم کا معنی ہے بہت صبر کرنے والے، یعنی اتنی ہمت کرنے والے، اتنی جرأت کرنے والے۔ آگے ہے علا معنی پر ہوتا ہے، نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں، یہ تو میں نے اور فارسی میں اس کو آتش کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں گرامر اور باقی لغات کے متعلق اور معنی عرض کی۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ آیات مراد کون ہیں؟ کہ ان یہودیوں نے، یعنی انہوں نے ہدایت پر گمراہی اور مغفرت پر عذاب کو ترجیح دی۔ اس آیات مبارکہ میں میرے دوستو وہ دوزخیوں والے عمل پر ان کی کیسی جرأت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جو سزا کم سے کم ہوگی، ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، گرم جوتے۔ جب جوتے اس دوزخی کو پہنائے جائیں گے تو ان کا دماغ جو ہے کھولنے لگے گا، اتنی ہو گئی۔ یہ تو پھر اللہ نے فرمایا کیسی جرأت کر بیٹھے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ جس کو سفیان بن عبید، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر نے اپنی تفسیر تبری میں لکھی ہے، ابن منظر، ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے کتاب حلیہ میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی آیات مبارکہ فما اصبرهم علی النار کے متعلق کہ اللہ کی قسم انہیں یعنی نہیں ہے ان کے لیے اس آگ پر صبر کرنا، یعنی جرأت کرنا، ہمت کرنا، لیکن فرمایا کیسی جرأت ہے ان کی آگ پر، یعنی کہ جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، ان کی کیسے جرأت ہو گئی کہ یہ جو ہے یہ بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے روایت کیا ہے کہ فما اصبرهم کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کیسی جرأت ہے ان کے ایسے عمل پر جو ان کو آگ کی طرف قریب کرتا ہے۔ ابن جریر نے سودی سے لکھی ہے روایت اپنی تفسیر تبری میں، اور دور منصور میں بھی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی بات پر کہ فما اصبرهم علی النار کے متعلق کہ فما جو ہے فا معنی بس ہے، ما استفہامیہ ہے، استفہامیہ بولتے ہیں سوالی کو، کیا اس کا معنی ہے؟ تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی استفہامیہ کے طریقہ پر ہے کہ کیا چیز ہے جس نے ان کو آگ پر صبر دلایا؟ اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ سے مراد یہود اور نصارہ، یعنی یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ یہ دونوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی کیسے ہمت کر بیٹھے، جہنم اتنی سخت آگ ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ہم آگ میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کافی آیات مبارک میں ان کا ذکر ہے، یا چند دن میں رہیں گے۔ میں پہلے گزشتہ اپنی تفسیر کربانی میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ جو میں مسائل عرض کر رہا ہوں تبری اور دور منصور سے، اور میں اپنی تفسیر کربانی سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، تو سے مراد یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لفی شقاق بعید سے مراد ہے دور کی عداوت میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ عبد بن حمید نے حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص مجھ پر کتنے سخت ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، جیسے فرمایا ما یجادلو، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ جہنم کا ذکر ہے۔ فما اصبرهم علی النار کہ یہ کیسے ہمت، کیسے جرأت کر بیٹھے، کیسے صبر کر بیٹھے، تو گو امریکہ کا ہو یا اسرائیل کا ہو یا فرانس کا ہو یا جب کسی ملک کا یہودی اور عیسائی ہو، وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ یہ آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بقرہ کی میں نے اپنی تفسیر کربانی، دور بساط، تبری اور باقی ابن کثیر اور عزیزی اور مظہری اور کافی بے شمار تفاسیر سے، طبیان القرآن سے اور باقی تفاسیر سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کا حوالہ جات دے رہا ہوں قرآن کا، تفاسیر کا، حدیث کا، کہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ کافر ہیں اور جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، جہنمی ہیں۔ تو میرے دوستوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہندو ہو یا سکھ ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے دوستو آپ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، زبان سے اور دل سے تصدیق کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ مسلمان ہو جائیں گے، اور اس دنیا کی جہنم کی، اس دنیا کی آگ سے بھی بچ جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، اور پھر مومن بن جائیں گے، آمنو کی جماعت میں آ جائیں گے، امن میں ہو جائیں گے، جہنم سے امن میں آ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔